ہمارا ایک جو سلسلہ چل رہا ہے کہ صحابہ کی زندگی سے ہماری رہنمائی، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے انتقام میں مشرکین نے بڑے برے طریقے سے ظلماً شہید کیا اور بڑے ہی زیادتیوں کے ساتھ ان کے اعضاء کے ٹکڑے کیے گئے، جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس واقعے کو دیکھ کر سعید بن عامر جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے کہ یہ واقعی سچا دین ہے، اور جب ان کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو پوچھا جا رہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اتحب ان یکون مکانک محمد وانت ناجن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ لے آئیں اور تمہیں نجات مل جائے؟ تو قسم کھا کے فرمایا واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وولدی وان محمدا یؤخذ بشوکا، کہ رب کعبہ کی قسم میں اپنے اہل و عیال میں چلا جاؤں، بیوی بچوں میں چلا جاؤں، میرے آقا کو ایک کانٹا چبویا جائے، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بہرحال اس واقعے کو دیکھ کر سعید بن عامر جو مسلمان ہوئے اور بعد میں جب ان کو حمص مصر کا گورنر بنایا گیا تو یہ فزیکلی رو پڑے اور روتے ہوئے درخواست کی کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ مجھے گورنر مت بنایا جائے۔ اس واقعے سے کافی ساری چیزیں اخذ ہوتی ہیں، اس میں سے ایک چیز آج عرض کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس واقعے سے اخذ ہوتی ہے کہ صحابہ کو کس درجے کی محبت تھی، اور عہدے کا اور جج بننا، گورنر بننا، منسٹر بننا، کوئی بھی عہدہ ایسا مل جائے جس کو آج عزت کی چیز سمجھا جاتا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے، کہ جس کو صحابہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا سعید انا مولوک علی حمص، ہم تمہیں وہاں کا والی اور گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، تو رو کر کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے مت بنا کر بھیجیں۔ کہا نہیں، میرا یہ آرڈر ہے، میرا حکم ہے۔ جب بنا دیا گیا تو پھر کہا جی ایک میری درخواست قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے عام مسلمانوں والا جو وظیفہ ہے وہی دیا جائے، زیادہ جو سرکاری وجہ سے مال دیا جاتا ہے، گو جس کا لینا جائز ہے، وہ جائز کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہ یہ میری درخواست قبول کریں۔ اور بعد میں جب حمص کے لوگ آئے تو عمر نے کہا کہ مجھے فقیروں کے نام لکھ کے دو تاکہ ان کے معاملات حل کیے جائیں، اکتبوا لی اسماء فقرائکم حتی اسد حاجتہم۔ اللہ اکبر۔ تو جب لوگوں نے نام لکھوانا شروع کیے تو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ نام آیا سعید بن عامر، تو عمر چونک پڑے، کیا کہہ رہے ہو، یہ کون ہے؟ کہا جی وہی جن کو آپ نے گورنر بنا کے بھیجا، اللہ کی قسم ان کے گھر میں سوائے ایک چادر کے اور ایک برتن کے اور کوئی شے نہیں ہے۔ یہ میری آپ کی طرح کہ آج کل کے ایم پی ایم این اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم نہیں، وہ شاہی نظام تھے پورے، ایک دینی دنیاوی ہر اعتبار سے بڑے، اور اپنی زندگیوں کو کن ترتیبوں میں ڈالا ہوا تھا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، کبھی عمارت کو طلب نہ کرنا، چاہے وہ چھوٹی سیٹ ہو چاہے بڑی سیٹ ہو، جس میں تمہیں پرہ پنچایت کا ذمہ دار بنایا جائے، کبھی اس کا مطالبہ نہ کرنا۔ فإنک ان اعطیتها عن مسألة، اگر تم نے اپنے سوال اور اندر کی چاہت کے ساتھ اس کو لیا تو وکلت الیہا، تو یہ تمہارے حوالے اور تمہارے سپرد کر دیا جائے گا، تو جان اور تیرا کام جان۔ وَإِنْ أَعْطَيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَأُعِنْتَ إِلَيْهَا، اور اگر تمہارے اندر تو طلب نہیں تھی لیکن تمہیں بنا دیا گیا تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن اس انسان کو جو حاکم بنایا جاتا ہے اس کو ہاتھ باندھے ہوں گے، اگر عدل کی ترتیب لے کے گیا ہوگا تو پار کر دیا جائے گا، ورنہ وہیں کٹ کے نیچے چلا جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من طلب قضاء المسلمین، جو مسلمانوں کے فیصلوں کا
عہدوں کا، بڑا بننے کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو بڑا شوق ہے میں فلاں عہدے پہ آ جاؤں، میں فلاں عہدے پہ آ جاؤں اور میری وڈو ہو جائے، ثم غلب علیہ جورہ، لیکن اس کے باوجود اس نے عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا، عدل کو غالب رکھا، غلب عدلہ، عدل اس کا کیا آ گیا جی؟ غالب آ گیا، کس پر؟ جورہ، اس کے جور پر، جور کہتے ہیں ظلم کو، فلہ الجنہ، تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ یقیناً جنت عطا فرمائیں گے۔ اور ومن غلب جورہ، جس کا جور غالب آ گیا عدلہ، اس کے عدل پر، یعنی عدل نیچے رہ گیا، ظلم اوپر آ گیا، فلہ النار، تو ایسا شخص دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انکم ستحرسون علی العمارہ، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ ان عمارتوں کے لالچی بن جاؤ گے، حرص کرو گے، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً یوم القیامہ، کان کھول کے سن لو، قیامت میں حسرت اور ندامت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ذلت ملے گی، آخرت میں ندامت ملے گی، کیونکہ فَنِعْمَةَ الْمُرْضِعَةُ، دودھ پلانے والی بڑی اچھی لگتی ہے، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، فاطمہ کہتے ہیں دودھ چھڑانے والی کو، دودھ چھڑانے والی بڑی بری لگتی ہے کہ یہ کیوں ہم سے نعمت لی جا رہی ہے۔ تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں بڑا پروٹوکول اور بڑا کچھ مل رہا ہے، لیکن فرمایا کل قیامت میں اللہ سارا کچھ چھین لے گا۔ اس لیے اعلیٰ سنن عربی کی بہت بڑی کتاب ہے جنہوں نے لکھی ہے شیخ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ، جنہوں نے تفسیر عثمانی بھی لکھی ہے، ان کے بھی یہ بڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان طلب الامارتی والحکومتی لحب المالی والریاستی والشرف حرام، حکومت کا مطالبہ اپنی وڈوں کے لیے اور پیسوں کے لالچ کے لیے، لحب المال، مال کی محبت، والریاسہ اور شان و شوکت کے لیے، والشرف اور ایک نام بنے، اسٹیٹس بنے، اس کے لیے کرنا تو حرام ہے، سواء کان بالقلب وحدہ او باللسان، چاہے یہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے زبان اور دل دونوں کے ذریعے سے ہو۔ بعض دفعہ دل میں ہوتا ہے، اوپر سے استغفر اللہ میں اس قابل کہاں جی، میں تو بڑا عاجز، میں بڑا مسکین، اور جدوں کمپین دی واری آندی کتنے گئے نے مین کیسر صاحب دوڑ گئے نے، اچھا چلو میر صاحب بھی بیٹھے تھے، کتنے گئے نے میر صاحب، وہ بیٹھے تھے، اچھا جی۔ تو جب وہ باری آتی ہے تو پھر کیا معاملہ چلتا ہے، وہ 24.5 صاحب پہنا تو چنگا ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ دا پورا ترجمہ کیتا جاتا ہے، جیسے اللہ ہر عیب سے ترجمہ کریں، سبحان اللہ کا کیا ترجمہ جی؟ اللہ تو ساڈا چودھری ہر عیب تو پاک، ہاں جی، والحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ساری تعریفاں ہڑے چودھری واسطے، لا الہ الا تاڑے ساری مشکلیں حل کرے گا، واللہ اکبر، اے سب تو بڑا آ گیا جی، اے بڑا عظمتاں والا آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے تو ساری تباہیاں بربادیاں مچی ہوئی ہیں۔ صاف صریح حدیث ہے کہ من طلب القضاء وکل الی نفسہ، جو قضاء کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نفس کے ہی حوالے کر دیتے ہیں، ومن اجبر علیہ نزل علیہ ملک یسددہ، اور جو مطالبہ نہیں کرتا اس کے لیے جو آسمانوں سے فرشتہ نازل کیا جاتا ہے جو اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا جو آج کے دور میں پورا میرے آپ کے اوپر فٹ آ رہا ہے، من طلب القضاء، جو قضاء کا مطالبہ کرتا ہے، وکیل الیہ، اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ومن اکرہ علی القضاء، اور جو قضاء کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو ان کی پوری معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ آج امت اللہ کی مدد سے محروم ہو کر یہ نظام چلا رہی، اس لیے برکت نہیں پڑ رہی۔ کس چیز کی کمی ہے ہمارے دیش میں، کس چیز کی کمی ہے ہمارے علاقے کے اندر، اسپیشلی ہمارا جو سیالکوٹ ہے، کس چیز کی کمی ہے کہ یہاں بھی بھوک نہیں ختم ہو رہی؟ اور غریبوں کو تو چھوڑیں، غریبوں کو تو چھوڑیں، جو اوپر پہنچے ہوئے ہیں ان کی بھی بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ اسی درخواست ہے کہ ان چیزوں کا مطالبہ کرنا، ان چیزوں کا مانگنا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کہتے ہیں حب جاہ اور حب مال کا نشہ، یہ شراب کے نشے سے بھی برا نشہ ہے۔ کون کون سا نشہ؟ اور حب مال کا نشہ کون سا نشے سے بھی برا ہے؟ شراب کا نشہ 8-10 گھنٹوں کے بعد اتر جاتا ہے، لیکن حب جاہ اور حب مال کا نشہ یہ طواف کرتے ہوئے بھی نہیں اترتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شہزادہ آیا اور اس نے، ایک بدو آدمی بھی طواف کر رہا تھا، شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا، تو شہزادے کے جبے کے اوپر
اس بدو غریب آدمی کا پاؤں آ گیا، جیسے پاؤں نہیں آ جاتا، پاؤں آ گیا اور رکھ کے چپیڑ ماری. تین پتہ نہیں میں شہزادہ گواں تو کیا کرتا. حضرت عمر کے پاس فیصلہ گیا. اللہ اکبر. آج جو غیر بھی مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، ہم نے اپنوں کو چھوڑ دیا، غیروں کو لینا شروع کر دیا، اور جو غیروں نے ہماروں سے لیا تھا وہ لینا بھی چھوڑ دیا، ہم نے اس کو لینا بھی ہم نے ناپسند کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ فیصلہ آیا تو میں ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنایا، تو کون ہوتا ہے ان کو غلام بنانے والا؟ کئی غیر مسلم خواتین اور مردوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے اتنی ہزاروں کتابیں حضرت عمر کے اوپر اور اسلام کے اوپر جو لکھی ہیں اور تعریفات کے پل باندھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں ہزاروں کتابوں کے پیچھے ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ اتنی بڑی بات کہ انسانیت کو آزادی کا جو تصور دیا ہے وہ عمر فاروق اور اسلام نے آ کر دیا ہے. تو اس لیے اس کو بلایا گیا اور وہاں کھڑا کیا گیا اور اس غریب آدمی کو بلایا گیا اور آمنے سامنے وہ جو غریب آدمی سے واہ بھائی سیت تے گاسی تے تانے پتہ باقی تے برالنا صاحب ہی عام طور تے وہ دوبارہ وہ کھڑا ہوا سامنے. تو حضرت نے کہا کہ لے اپنا بدلہ. وہ ایک علاقے کا شہزادہ تھا، یہ پورے امیر المومنین تھے، وہ کمل نہ پیا، فزیکلی اس کا پیشاب نکل گیا. اور انہوں نے جب یوں تھپڑ ابھی مارا نہیں، یوں ہاتھ لیا اور یہ اس کے چہرے کے پاس لجا کر ہاتھ نیچے کر دیا. تو پوچھا کہ مارا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا کہ الکریم اذا قدر عفا، کریم وہی ہوتا ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کر دے. میری قدرت ہی نہیں ہے، میں کون جی میں رشوت نہیں لیتا ہوں تو میں کون سا کریم ہوں؟ میں کسی کو چار لگاتے نہیں ہوں. میں آپ ہی وہ ایک دفعہ جو پڑھنے سانسی تھے بچوں نو، کوئی بچہ طالب علم بیمار ہو گیا تو میں بھی نال ٹور پیا، ادو صحت میری ماشاءاللہ واہ چنگی سی. تو منوں نال دے دوستاں نے پوچھا یاراں نے تو کتے چلا؟ میں کہ میں بھی خون دین چلنا. کہ ایک تیرے کو لے کے 2-3 دینے میں، تیری مہربانی تو واپس ہی ٹوٹ جا. تو میں کہوں جی میں کسی نے چپیڑ نہیں مارتا، میں چپیڑ مار کے پتہ آپ ہی بھی 4 کھانیاں نے. تو یہ کوئی شرافت تھوڑی، یہ کوئی بڑا پن تھوڑا ہوا. کریم وہ ہے الکریم اذا قدر عفا، کہ جب قدرت پالے تو معاف کر دے، قدرت کے باوجود کچھ نہ کہے. یہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے. اور اسی کے متعلق فرمایا کہ میرے کل قیامت میں میرے قدموں کے سب سے زیادہ قریب یہ شخص ہوگا. 3 اصول ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کسی کو مجبوراً آنا پڑ ہی جاتا ہے یا لے آتے ہیں، ویسے تو بچنا چاہیے. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت کی بڑی ہستیوں میں شمار ان کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کروڑوں اربوں انسان جس بندے کی برکت سے اور اللہ نے ان کو ہدایت کا، رہنمائی کا اور کتنی خیروں کا ذریعہ بنایا. 3 دن کوڑے پڑتے رہے. کتنے دن؟ کس بات پر؟ کہ تانوں قاضی بنانا ہے. میں نہیں بن سکتا، میں اس کا اہل نہیں ہوں. 3 دن کوڑے پڑتے رہے. تو پھر جب 3 دن کے بعد کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے جو ان کے شاگرد بھی تھے، ساتھی بھی تھے. تو ان سے کہا کیا؟ تو کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو موقع دے گا خیر کا، برکتوں کے کاموں کا. اچھا ان کو یہ حکمتیں سمجھ نہیں آتی. آج ہمیں تو آج طارق صاحب بڑی سمجھ میں آتی ہیں کہ جی منو چیئرمین بناتا جائے، میں بڑیاں خیر دے کام. وہ ابو حنیفہ کی خیریں کم تھی، آج حاجی صاحب کی خیریں اور میری آپ کی خیریں بہت بڑیاں ہو گئی ہیں. انا اللہ دے پڑھ لو، وہ بیڑا غرق ہوا تھا ساڈا. کہا اللہ اکبر، ارأیت لو امرت ان اعبر البحر سباحۃ اکنت اقدر علیہ، کہ میں بغیر کسی سواری کے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دوں تو میں قدرت رکھوں گا کہ میں اس کو عبور کر جاؤں؟ کہا جی نہیں. کہ مجھے لگتا ہے کہ وَكَأَنِّي بِكَ قَاضِيًا، کہ تجھے اگر قضاء کا موقع ملا تو ضرور قاضی بنے گا. اور وہی ہوا کہ بعد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تو قاضی بنے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جن کی عظمت کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کوڑے مروا لیے لیکن اس کو قبول نہیں کیا. یہ اس وقت ہے کہ جب اور ان سے اعلیٰ موجود ہوں اور واقعتاً اعلیٰ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے سے اعلیٰ ہیں. جب ہر طرف گند پھیل رہا ہو پھر انسان سمجھے کہ اب مجھے بیچ میں آنا میرے لیے ضروری ہے، تو پھر گنجائش ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟
پہلی شرط تو قرآن میں یہ بیان فرمائی ہے کہ یا داود انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض فاحکم بین الناس، کہ اے داود آپ نے جو ہم نے آپ کو خلافت عطا فرمائی ہے، فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، کہ عدل کرنا ہے، خواہشات کی تابع داری نہیں کرنی، من کو نہیں دیکھنا۔ اللہ نبی کو فرما رہے ہیں علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان بن داود، سلیمان کے بھی والد محترم، ان سے اللہ فرما رہے ہیں کہ حکومت آپ کو دی جا رہی ہے لیکن خواہشات کی تابع داری نہیں کرنی، لا تتبع الہویٰ۔ سان تو اپنے برادری دی، خاندان دی چھوٹی جی وڈو لب دی بھی نہیں، اپنی کڈن دے چکراں چ ہونے ہیں۔ کوئی شادی بیاہ کا موقع آ جاتا ہے، وہ دے وچ اپنی وڈو وہانے ہیں، وہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو اتنے خام ہاں وہ ٹھہر جاؤ، وہ فلاں ٹھہر جاؤ، اجے ساتھی آ رہے ہیں، اجے وہ دسنا چاہتا ہے کہ اور پتہ نہیں ہے میں وہ جی آواز بعد میں کئی دفعہ میں نے اپنے خود سنا، وہ آواز نہیں سلائی، میں ہی تو ہوگا سا وہ آواز لاندے سا۔ یعنی اپنی وڈو بتانا، نہ جنازے تے معاف کرنے آ، نہ کوئی شادی تے معاف کرنے آ، اللہ کا واسطہ یہ اتباع ہوائے نفس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ پہلی شرط تو یہ، خالی یہ اسی کے نہیں جو منسٹر بنے یا وزیر اعظم بنے یا صدر بنے یا جج بنے، بلکہ ہر آدمی کے لیے کہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے تو اپنی خواہشات کی تابع داری کی ترتیب میں مت جائے۔ دوسرا، خشیت الہی کو سامنے رکھا جائے ہر آن ہر گھڑی، ان تخش اللہ ولا تخش الناس، اللہ سے ڈرا جائے، لوگوں سے مت ڈرا جائے۔ اور تیسرا اصول یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتہ ثمنا قلیلا، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے نظام کو مت بیچنا۔ پوری کائنات کے بدلے میں آپ کو ظلم کر کے پوری کائنات ملتی ہو تو اللہ یہ کہتے ہیں، قرآن میں مطالبہ ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ چھوٹا سا معاوضہ بنتا ہے، اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو جہنم کے ایندھن مت بناؤ، اس طرف مت جاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پریشر ہے، فلاں ہے۔ آج بھی میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر، چیف کلیکٹر کسٹم ہے۔ چیف کا جب نام آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف، تو کلیکٹر کسٹم کے چیف کسٹم ہاؤس جو کراچی میں ہے اس کے چیف ہیں ماشاءاللہ، پرسوں ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ تو آج میری بات ہو رہی تھی، میں ان سے کہہ رہا تھا، میں کہا جی آپ کی عظمت کو سلام ہے، ماشاءاللہ بادشاہ ہیں اور 22ویں گریڈ کے آفیسر ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، 21 کے تو ہو گئے ہوئے تھے۔ اور کہنے لگے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں میرے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہوتا اور آنکھوں میں آنسو، لیکن کہنے لگے اللہ کی قسم اتنا سکون کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو ظلموں سے ہم نکالیں، زیادتیوں سے نکالیں، عدل کی ترتیب پہ آ جائیں، اور یہ 3 چیزیں جو بتائی گئی ہیں اس پہ آ جائیں، اللہ بڑی برکت خیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو